كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اگلی آیات میں آیت 78 سے 82 میں ذکر ہے معرفت ربانی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، یعنی ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم کی زبانی۔ کتنے خوبصورت انداز سے اب ان کو بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ والذی هو یطعمنی، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، ویسقین، وہ پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہاں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، کھلانے کی، پلانے کی، شفا دینے کی، آگے مارنے اور جینے کی بھی، لیکن جہاں بیماری کی بات ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا ادب مع اللہ۔ علماء کرام اس پیرائے پہ اتنی لمبی تفاسیر کرتے ہیں کہ بادب بانصیب۔ ہمیشہ بڑے چھوٹے سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ کو دیکھیے، پڑا ہوا ہے نہیں، رکھا ہوا ہے، کتنا کو فرق ہے، لفظوں کا فرق۔ امی میں جا رہی ہوں نہیں، امی میں چلی جاؤں۔ دیکھیے ہمارے بڑے یہ ادب سکھاتے تھے، آج تو بات ہی بدل رہی ہے۔ ہم مذہب کو تو پیچھے کر ہی رہے ہیں، ہم روایات کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا، فَهُوَ یشفین سے ایک بات پتہ چل گئی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایک روایت بھی ہے سلسلۃ صحیحہ کی 2808، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں۔ اللہ کے نبی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی تکلیف دور کر نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گھروں میں، لیکن پھر بھی ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیے ڈاکٹر کی دوا بھی تبھی اثر کرے گی جب اللہ چاہے گا، اس لیے اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں، تہجدوں میں پکاریے، اکیلے میں پکاریے، چلتے پھرتے پکاریے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے گھروں کے سارے مریضوں کو ٹھیک کر دے، جسمانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، روحانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اللہ تعالیٰ سب کی دور کر دے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا تذکرہ ہے آیت 83 سے 89 میں، اور ایک ایک دعا مانگنے والی ہے، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اولادوں کے غموں سے بے نیاز کرنے والی یہ دعائیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کی ترتیب سے بھی دعائیں اگر یاد کرنی اور مانگنی شروع کر دیں، ایک بک ہے فائنی قریب کے نام پہ، نور القرآن پبلیکیشن سے آپ دیکھیں گے تو اس میں ترتیب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے پہلے پارے کی جس ترتیب سے دعائیں آئی ہیں وہ پڑھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر پارے کے ساتھ آپ ایک پارے کی دعائیں پڑھ لیں، یاد کر لیں، سمجھ جائیں، آہستہ آہستہ یاد ہوں گی۔ تو یہ بھی دعا اسی میں سے ہے، ربی حب لی حکمن، اے رب مجھے حکم دے، حکمت دے، چیزوں کو چلنا چلانا آئے۔ اب دیکھیے ہم سب کو زندگی میں ہر لمحے جس چیز کی بہت ضرورت پڑتی ہے وہ حکمت ہے۔ ایک گھریلو خاتون کی مثال دوں کہ کھانا بنا رہے ہیں نا، ایک ماں اور ایک بیٹی کے کھانا بنانے میں کیا فرق ہے؟ وہی سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بنائے گی تو اور ٹیسٹ ہے، ماں بنائے گی تو اور ٹیسٹ ہے، حکمت کا فرق ہے۔ نمک کتنا ڈالنا، پیاز کتنے ڈالنے، ٹماٹر کتنے ڈالنے، بھوننا کتنا، گلانا کتنا۔ جس طریقے سے کھانا پکاتے وقت صحیح ریشو پرپورشن رکھے تو کھانا بہت مزے کا ہے۔ ایک ہی آٹے کی 10 خواتین روٹیاں بنائیں تو 10 روٹیوں میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آپ کو مجھے اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے حکمت ضرورت ہے۔ شوہر سے بات کب کروں، کیسے کروں، ان کو کون سی بات سمجھ آتی ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، 2-4 سال کے بعد بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اس طرح مرد کو بھی پتا ہے میری بیوی کس بات پہ غصے میں آتی ہے۔ ماں باپ کو بھی بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی ماں باپ سے ڈیل کرنے میں حکمت کی ضرورت ہے، اور افسوس ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ سب سے کم ہے، اور بہت کچھ ہے لیکن حکمت کم ہے۔ پھر آپ دیکھیے دوسری دعا کہ والحقنی بالصالحین، نیکوں کا ساتھ دینا۔ یہ نیکوں کا ساتھ آپ کو بھی نیک بناتا ہے، یعنی اس میں پریکٹیکلی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے گھر میں آنے جانے والے لوگ نیک ہوں۔
پھر وجلی لسان صدق فی الآخرین، میرا ذکر خیر بعد والوں میں اچھا کرنا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم کہیں سے اٹھ کے جائیں تو لوگ کہ شکر ہے جان چھوٹی، خاص کم جہاں پاک چلی گئی، اچھا ہوا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت کا جنازہ گزرا تو کچھ لوگوں نے ان کی تعریف کی، اس کے بعد ایک اور کا بھی کسی موقع پہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی۔ دونوں کے اوپر آپ نے کہا وجبت وجبت، کیا؟ جس کی لوگوں نے تعریف کی اس پہ جنت واجب ہو گئی اور دوسری پہ جہنم۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی بات آپ کے آخرت کے انجام پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک عورت ہے نفل بہت پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کی تیز ہے۔ دوسری ہے وہ نفل تو نہیں پڑھتی، فرائض تو اس کے پورے ہیں الحمدللہ، ہاں لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ فرمایا دوسری کا درجہ جنت میں زیادہ ہوگا۔ تو ہمیشہ زندگی سے ایسا گزریے کہ آپ کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں۔ وَجَعَلَنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھ کو بنا دے جنت نعیم کے وارثوں میں۔ وَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ ہے جی قلب سلیم۔ حضرت ابراہیم کی ساری دعا کا اینڈ اب کیا کہ اللہ جو تیرے پاس قلب سلیم لے کر آ گیا وہی بچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں لفظ بھی ہے نا سلیم، نام بھی ہوتا ہے اسلم، سلیم، اسلام۔ ہاں عربی زبان میں اگر آپ سلیم لفظ کو تھوڑا سا کھول کے دیکھیں نا تو سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو سلیم کہتے ہیں۔ اب ذرا سے اس کی روح کو سمجھیے، ابھی اب گھبرائیے نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو سانپ ڈس جائے گا نا تو وہ تڑپے گا، تو قلب سلیم تڑپنے والا دل، درد مند دل، ہر وقت اس کو غم لگا ہوا ہے، لوگوں کو ایسا کیوں ہے، ہائے یہ بیمار کیوں ہے، ہائے یہ پریشان کیوں ہے، ہائے اس کے پاس کپڑے کیوں نہیں، ہائے اس کے علم کیوں نہیں۔ تو قلب سلیم کی 5 صفات ذرا نوٹ کیجئے۔ پہلا کون ہے؟ اسلم، جو متی ہو گیا، جس نے واقعی اپنا آپ اللہ کے آگے ڈال دیا، جس کو ابراہیم کے ذریعے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ دوسرا ہوتا ہے سلمہ، اس نے تسلیم کر لیا، اپنی غلطی مان لیجئے، اپنی کمزوریوں کو مان لیجئے۔ پھر تیسرا اس کا ہوتا ہے معنی استسلم، استسلم، جو متی ہو چکا ہے، یعنی اس میں ذرا اور بھی ایمفیسائز ہے۔ پھر چوتھا اس کا معنی ہوتا ہے سلیمہ، اس نے قبول کر لیا۔ اور 5واں ہے سالمہ، وہ سلامتی والا ہو گیا۔ 5 کو اکٹھا کر کے سادہ سا بتا دوں، قلب سلیم وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پہ خوش، جس کا دل دنیا کی محبتوں سے چور چور نہیں ہے بلکہ سلامت ہے، گزرا ہوں بازار سے مگر خریدار نہیں ہوں، جس کے رشتے سلامت، جس کی زبان سے دوسرے سلامت، یعنی قلب سلیم ہے وہ دل جس میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت آتی ہے۔ اس کی حدیث سے بھی تفسیر سن لیجئے، ابن ماجہ کی روایت ہے 4216، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر صاف دل سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، یہ صاف دل کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پرہیزگار، یعنی متقی، تقی و نقی، ہاں؟ پھر پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد ہو۔ اب ذرا سا غور کیجئے، ہمارا دل کیسے؟ کیا میرا دل قلب سلیم ہے؟ اگر نہیں ہے تو غم نہ کریں۔ قرآن ہیلز دا بروکن ہارٹس اینڈ سافٹن دا ہارڈن ہارٹس۔ قرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور سخت دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن سے جڑتے جائیے، انشاءاللہ آپ کا دل قلب سلیم بنے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 90 سے 104 میں جہنم میں گمراہوں کی آہوزاریاں، اس کو پڑھتے وقت بالکل ایسے لگتا ہے کہ انسان کسی ایمرجنسی وارڈ میں چلا گیا اور وہاں سے لوگوں کی جو باتیں ہیں، دکھ کی، بیماریوں کی اور تکلیفوں کی، وہ سن رہا۔ ابھی آپ کے میرے لیے بس اس میں اتنی بات کافی ہے کہ جو ساری زندگی شرک کرتے رہے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہے، جہنم میں جا کر چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تاللہ ان کن لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما ضلنا الا المجرمون وما لنا من شافعین
آپ کو تو اردو میں بھی سمجھ آ رہا ہوگا، بہت سارے لفظ اردو والے ہی ہیں، یعنی جہنم میں آہیں ہوں گی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، ان کے گرے بانوں سے تھام رہے ہوں گے، آج ہماری مدد کرو، لیکن وہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک اور اس کی کباختوں سے بچا دے۔ آگے 105 سے 122 میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت ہے۔ ہر نبی کی دعوت بے لوث ہے، اور یاد رکھیے یہ کام ہوتا ہی اس بے لوث ہونے والے سے۔ جب آپ اجر مانگتے ہیں یا مال مانگتے ہیں یا آپ کو اس کے بدلے میں کوئی تحفے تحائف چاہیے، کوئی گفٹ چاہیے، کوئی عزت چاہیے، تو اس کام کی چاشنی، شیرینی اور تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نوح کا قصہ پیچھے بھی بہت دفعہ آیا، 950 سال تک اتنے بیڈ رسپانس کے بعد کام کرنا، یہ صرف اسی بندے سے ممکن ہے جو اللہ کے لیے کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا کر، ان کا تذکرہ کر کے ہر ایک کو قیامت تک دین کی دعوت دینے والے کو تسلی دے دی کہ ریزلٹس تمہارا دین نہیں مانگتا۔ دیکھیے ہمارا اسلام ایفرٹ اورینٹیڈ ہے، ریزلٹس اورینٹیڈ نہیں ہے۔ کوششیں کیا کی جا رہی ہیں اس پہ اجر ہے، نتائج کیا نکلے اس پہ کوئی اجر نہیں، ورنہ تو حضرت نوح کامیاب بھی نہ ہوئے۔ پھر آگے ایک اور نبی ہیں حضرت ہود، ان کی بے غرض دعوت کا تذکرہ ہے آیت 123 سے 140 میں کہ اس قوم نے بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، یہ بھی بے لوث تھے، یہ بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو کیا کہا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ہر نبی کی دعوت میں آپ کو بے غرضی دکھے گی، اور آگے حضرت صالح کی پرخلوص دعوت، یعنی ایک ہی بات ہر نبی کے نام کے ساتھ ہے، لفظوں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ 141 سے 159 کو دیکھیے، کذبت ثمود المرسلین، سمود نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا۔ ایک کو جھٹلایا تھا، یہاں جمع کیوں ہے؟ یہ پوری صورت میں انداز، تو ابھی یہاں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس نے ایک رسول کا انکار کیا، اس نے ساروں کا انکار کیا۔ علماء اسی سے آج یہ بھی بات رکھتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کی کسی ایک چیز کا جان بوجھ کے انکار کیا، اس نے ساری چیزوں کا انکار کیا۔ اللہ آپ کو مجھے بچا کر رکھے۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی پرسوس دعوت ہے، غم میں اور درد میں اور دکھ میں ڈوبی ہوئی دعوت ہے۔ 160 سے 175، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ آپ دیکھیے کہ آج کا بہت بڑا فتنہ یہی ہے، اپیرنٹلی نئی بات جس کو کہہ لیں کہ ہر طرف سے ہوا دی جا رہی ہے، وہ یہی فتنہ ہے۔ اپنی نسلوں کو ان ساری گندگیوں سے بچانے کے لیے اس وقت ماں باپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ریئیکشن جو ہوتا ہے یا جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ باہر کی دنیا میں رہنے والے اگر اس وقت گونگے شیطان بن جائیں گے تو اگلے چند سالوں بعد یہ پوری دنیا بلکہ مسلم ملکوں میں یہ جھنڈے لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی خیر خواندخانہ دعوت ہے 176 سے 191 میں۔ مالی بگاڑ کا شکار یہ قوم تھی، اور آج اگر آپ دیکھیں نا تو یونیورسلی دو چیزیں مسلط ہیں، ایک تو بے حیائی، نیوڈیٹی، اور دوسرا مالی معاملات میں سود اور اس سے متعلقات۔ یہ انبیاء کرام کے قصے ہمارے لیے کوئی سٹوریز ایسے نہیں ہے کہ وقت گزاری ہے، نہیں، اس لیے کہ تم اس سے سمجھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کل ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج بھی کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 192 سے 197 میں سابقہ آسمانی کتابیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صورتوں کے اینڈ پہ ایسی بات آنے لگ جاتی ہے کہ جس میں قرآن پاک کو سچا کریا جاتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ اب تھوڑی سی بات شاعری پہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام سنتے تھے اس میں کشش بہت تھی۔ آج بھی آپ ایک اچھی آواز میں قرآن سنیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تھے یہ شاعر ہیں، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ۔ کوئی حضرت جبرائیل پہ اعتراض کرتا، اللہ کہتے نہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نازل بہ روح الامین، اس کو تو روح الامین کے ذریعے نازل کیا جاتا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پہ تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں۔ بلسان عربی مبین، اس کی زبان عربی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی؟ کیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ ان کو سکھاتے یا اس کو وہ جانتے جو علماء بنی اسرائیل کہتے تھے۔ یہ ہے جی قرآن کا تعارف۔ فقہی کتابوں میں اگر کوئی آپ سے
ایک سوال کر دیتا ہے کہ قرآن کا تعارف کیجئے، تو یہ ساری آیتیں علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کا مکمل تعارف یہ ہے کہ یہ رب العالمین سے آیا، جبرائیل کے ذریعے آیا، آپ کے دل پہ اتارا گیا، مقصد نزول لوگوں کو انذار تھا اور عربی زبان میں تھا، اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد 198 سے 209 میں قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اللہ کے نبی پہ اعتراض بہت تھے نا، آپ پہ کیوں اترا، اس پہ کیوں نہیں اترا، یہ نہیں ہوا، وہ نہ ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو اللہ نے کرنا تھا، تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، پھر کوئی چیز جو دنیا میں ان کے پاس تھی وہ ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور جیسے پچھلے ہلاک کیے گئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ بھی آیت نوٹ کریں 200، کہ قرآن مجرموں کے دلوں میں سلاخیں بن کے گھستا ہے، یعنی جرم کے ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی جرم کیا اور بیٹھے ہوں تو قرآن سننے کو دل نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ آیت ہے 281 سے 210 سے 223۔ اللہ کے نبی پر جو الزام تھا کہ آپ کاہن ہیں، اس کا جواب دے کر کیا بتا دیا کہ یہ شیاطین نہیں لاتے، ان کو تو اس کی طاقت بھی نہیں، وہ تو اس کو سننے سے بھی دور کر دیے گئے، لہٰذا سن لو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس میں وہ آیت آ رہی ہے 214، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دینی شروع کی، کھلم کھلا ان کو کھانے پہ بلایا، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو بھی بتائیے، یہ نہیں کہ دوسروں کو بتا رہے ہیں اور اپنوں کو نہیں بتا سکتے۔ اور اسی حصے میں آپ کو اب شاعری کی بھی چند باتیں مل رہی ہیں۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، یعنی شاعری کی بات کرتے وقت اگلی آیتوں میں 224 سے 227 میں مضمون اچھا تو شاعری اچھی۔ پوئٹری کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، آپ کے لیے یہ آیات بہت اس کے لیے اہم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر جو ہیں ان کا پیچھا تو بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ عموماً شاعر وہ باتیں کرتے ہیں جو کہتے نہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اب سوال یہ ہے کہ شعر و شاعری کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اچھے مضمون والی شاعری اچھی ہے، برے مضمون والی بری ہے۔ کس شعر و شاعری کی اجازت قرآن دیتا ہے؟ یعنی شاعری جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حسان بن ثابت شاعری کرتے تھے، کیا نعت پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کیا حمد کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کچھ شرائط دیکھ لیجئے۔ پہلی بات ہے کہ شاعری واعظ اور نصیحت والی ہو۔ دوسری بات کیا ہے کہ صداقت پر مبنی اشعار ہو، جھوٹ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو۔ اکثر گانوں میں دیکھیے محبوب کی زلفوں کی باتیں اور اس کو نعوذ باللہ شرک تک کر دیا جاتا ہے، اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری بات ہے پر حکمت اشعار ہوں، حکمت والی بات ہو۔ اور فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے اشعار، یعنی ملی نغمے جس کو کوئی کہتا ہے، یا اگر اسلامک سانگز کہتا ہے، نشید کہتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ پھر سبق آموز شاعری ہو اور اسی طرح سے فائدہ مند ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے توحید اور اصلاح پر مبنی ہو۔ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاعری جائز ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے وہ شعر و شاعری جس کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جس سے دین کا نقصان ہو اور ذکر سے غافل کرنے والے اشعار، نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے اور گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، شاعری ہے اور بیت بازی کے مقابلے ہیں۔ اب آپ اتنے ہو گئے، اس کو لہو الحدیث بھی کہا گیا۔ پھر پرتکلف اشعار نہ ہو، کلابے ملانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی باتیں ادھر ادھر۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ عشقی اور بیہودہ کلام جائز نہیں ہے۔ پوری فلم انڈسٹری ختم ہو جائے اگر اس ایک قانون پہ، اس حکم پہ عمل ہونے لگے۔ پھر جھوٹے باطل کی آمیزش والے اشعار پسندیدہ نہیں ہیں، بیکار بے فائدہ کلام والے اشعار پسندیدہ نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ٹائم ویسٹر، وقت کا ضیاع۔ آج بھی آپ دیکھیے اس انڈسٹری پہ کروڑوں لگ رہا ہے اور لوگ اپنی زندگی کے قیمتی سے قیمتی اوقات ضائع کر رہے ہیں۔ تو پھر شعر کا اصل حکم کیا ہے؟ یعنی شعر و شاعری کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ شعر ایک کلام ہے۔ اچھے شعر اچھے کلام کی مانند ہیں،
اور برے شعر برے کلام کی مانند ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو پھر سورۃ شورى کے اینڈ پہ جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اتنی قیمتی زندگی کو بیکار چیزوں میں استعمال نہ کرو۔ الحمدللہ یہاں سورۃ شورى پوری ہوئی اور اس میں اب سورۃ نمل کی ابتدائی آیات بھی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس کی 59 آیتیں اس سورت میں ہم پڑھنے والے ہیں ابھی، اور چیونٹی جیسی اتنی چھوٹی مخلوق کا تذکرہ قرآن میں۔ پیچھے آپ نے سورۃ نحل پڑھی، شہد کی مکھی، تو ذرا دیکھیں گے جا کر آگے کہ آخر سورت میں چیونٹی کا کیا تذکرہ ہے۔ پہلی 6 آیات میں ایمان بالآخرہ کی اہمیت ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یا توحید کی بات ہوتی ہے، یا رسالت کی، یا قرآن پاک کی بات ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر ہے آپ کے دل پہ، دماغ پہ، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آیت 7 سے 14 میں حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت، فرعونیوں کا ظلم اور تکبر، یعنی وہی حضرت موسیٰ کی سٹوری ان اے نٹ شیل ہے کہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آیت 15 سے 18 پہ پہلی دفعہ حضرت سلیمان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کے فضل تھے اس کا تذکرہ۔ یہاں بھی تھوڑا سمجھیے کہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، لیکن ان کے دور میں خوشحالی تھی۔ عموماً پہلے کا دور تو غلامی کا یا غربت کا تھا نا، تو یہ وہ سمبلز ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کی دولتیں بھی کسی کو مل سکتی ہیں۔ اصل میں یہ آیات پیسے والوں کو اس گلٹ سے نکالنے والی ہیں کہ اب تمہارے پاس چونکہ پیسہ ہے تو اب تم تو گناہ گار ہو۔ دیکھیے ہمیں یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشن دیا گیا کہ غریب بڑا ہی نیک اور امیر بڑا ہی جہنمی، اور اندر حسد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو تو اللہ نے ماشاءاللہ کیا کچھ دیا، پرندوں کی بولیاں بھی جان لیتے تھے اور جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا اللہ نے۔ اور یہاں وہ واقعہ جس کی وجہ سے سورت کو غالباً سورت نمل کہتے ہیں، حتی اذا اتوا الی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل، 3 دفعہ دیکھیے ایک ہی روٹ کے ساتھ بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رستے میں چیونٹیوں کی کوئی فوج تھی۔ ان کو ڈر ہوا کہ حضرت سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر ان کو زمین پہ بے دہانی میں کچھ چلی نہ دے، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی پیچھے ہو جاؤ، کہیں یہ تمہیں کچل نہ دے۔ اب حضرت سلیمان اللہ کے دیے ہوئے اس سارے علم پہ اس کی آواز سن کر بات سمجھ گئے، تو کیا ہوا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا۔ آیت 19 میں حضرت سلیمان کی دعا آ رہی ہے، چیونٹی کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ آج بھی بچہ چھوٹا سا کوئی اچھی بات کرے تو بندہ ہنس پڑتا ہے نا، تو اسی طرح کی بات ادھر آتی ہے کہ چھوٹی سی مخلوق ہے اور کیسے اپنی جان کی فکر اس کو پڑی ہوئی ہے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے قید کر، مجھے پکڑ، یعنی مجھے اپنے قابو میں رکھ اور ساتھ ساتھ توفیق بھی دے۔ ساری معنی ہے اس میں، مراد ہے کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ دی، میرے ماں باپ پہ جو نعمتیں، اور میں اچھے کام بھی کروں جو تجھے اچھے لگیں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی یہ دعائیں ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس میں اپنی اور اپنے ماں باپ کی اچھی کوششوں اور اچھے کاموں کے بعد اچھے لوگوں میں داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے قصہ ہے ایک ملکہ کا جس کا نام تھا ملکہ سبا، آیت 20 سے 44 میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ جڑا ہوا ہے۔ اس سارے کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ 26 کے بعد آگے بھی دیکھ لیں نا تو 27 سے 35 میں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ملکہ مشرک تھی لیکن دل میں حسد نہیں تھا اور مان گئی، اور حضرت سلیمان کی طرف سے جو خط گیا تھا تو اس کو لے کر ایک دم ہی اس ملکہ نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا اس کو کوئی سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے،
اور جب تحقیق ہوتی ہے آیت نمبر 36 سے 40 میں تو یہ پوری سٹوری ہے، اور آپ سب کو آتی ہے اس لیے میں نہیں سنا رہی، کیونکہ ہمیں کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اینڈ پہ بس ہمیں یہ بڑا فکر ہوتا ہے کہ ملکہ کی شادی ہوئی کہ نہ ہوئی۔ ایک تو فلموں سے ہم نے یہی سیکھا کہ اینڈ پہ شادی ہوئی یا پھر دونوں مر گئے اور ان کی روحیں آسمان پہ جا گئیں۔ ایسی باتوں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ بس آپ کو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا وقت لگائیے، آیت 41 سے 44 تک جا کر اینڈ ہوتا ہے یہ قصہ، اور آخری جملے دیکھ لیجئے، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ سبا سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو نہیں قرآن میں پتا، نہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ پتہ چل گیا کہ ملکہ مسلمان ہو گئی۔ سچی تھی نا؟ آپ دیکھیے مزے کی بات، آپ کے فائدے کا جملہ ہے، فرعون کے پاس خود موسیٰ آئے جو نبی تھے اور فرعون نہیں مانا، ملکہ سبا کے پاس خط آیا خدہد کے ذریعے اور وہ مان گئی۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہوں گے تو لوگ آئیں گے اور آپ نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے، جن کو ماننا ہوتا ہے ان کو ماننا ہوتا ہے، اللہ جن کے نصیب میں کر دیتا ہے ان کے لیے کام آسان ہوتا ہے۔ اور بس پھر اب پارے کا اینڈ ہے، قوم سمود کی بدبختی ہے 45 سے 53 میں، اور اس کے بعد قوم لوط کی خباثت اور اس کا انجام ہے 54 سے 58 میں۔ اللہ مختلف انبیاء اور قوموں کے قصوں پہ ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں، اور آیت 59 میں اللہ بہتر یا معبودان باطل، قل الحمد للہ وسلام والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ بڑی پیاری سی آیت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پہ جن کو اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا جن کو تم معبود بنا رہے ہو؟ تو سارے پارے کا خلاصہ بھی یہی ہے، اللہ کا نبی جب تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب